بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آپ کی پروگرام صبح ہدایت میں، اور میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد وآل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ آج منڈے کا دن ہے اور اگست کی 17 تاریخ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو برانڈ نیو ویک ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہم ہر منڈے کو جو ہے دوبارہ ایک نیا ویک آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب ایک ہفتہ جو ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہفتہ جو ہے یہ مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور یہ مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی کا انداز ہم نے اپنایا ہوا ہے، کیا وہ اللہ کی فرمان کے مطابق ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے مطابق ہے، کیا وہ محمد وآل محمد کے راستے پر ہے یا نہیں۔ تو کوشش کرنی ہے ہمیں ہر صبح ہر ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، کہ ہمیں اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لانی ہیں، نئے طریقوں سے اپنے آپ کو، نئے اچھے طریقوں سے جو اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ ہم قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں تو ہم اس کے سامنے فخر کے ساتھ کھڑے ہو سکیں کہ ہم اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور امام علی کی جو سائے تلے جو ہے ہم ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں گے۔ تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے جو ہمارے عادات و طوار ہیں، جو ہماری زندگی کے انداز ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ان کو بھی اہل بیت کی شکل ہی دے دیں۔ تو ناظرین، یہ تو چھوٹی سی بات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے ہفتے کے آغاز کے حساب سے، کہ ظاہر ہفتہ ہمارا آج منڈے کا پہلا روز ہوتا ہے ہفتے کا، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ایک جب جو چھٹیاں گزار کر آتے ہیں تو ایک احساس سا ہوتا ہے کہ نہیں کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اور آفس جانے کو یا جو بھی آپ کا کام ہے وہاں جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ظاہر ہے پھر ایک کک سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ منڈے کی طرف سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چلتا ہے تو پھر فرائیڈے کو جا کے یہ سب سلسلہ جو ہے وہ تھمتا ہے۔ خیر، باتیں تو ہوتی رہیں گی آپ سے، اور اپنا کافی کا کپ لے کر، اپنا چائے کا کپ لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بات چیت ہوگی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پیارے نام سے ہوتا ہے، اور ہم آپ کو دعا کی طرف لے چلتے ہیں، اور دعا کے بعد آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ دعا اور ہدیہ عقیدت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ چلتے ہیں دعا کی طرف۔ الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفتي، والعقول عن كنه معرفتي، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا، ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا،
وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع وأوسطه جزاع وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدت، وكل عهد عاهدت، ثم لم أف لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي. فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا باروے محشر، نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر۔ وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوے ماں، وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوے ماں، کاغذ
کی ناؤ چلتی ہے، کاغذ کی ناؤ چلتی ہے، پتوار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم۔ کعبہ بنا ہے اس لیے، کعبہ بنا ہے اس لیے، مینار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں۔ مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر۔ مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت۔ یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، دونوں ادھورے لگتے ہیں، دونوں ادھورے لگتے ہیں، کردار کے بغیر۔ یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ دل کے غیتا ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، دل کے غیتا ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا۔ مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ باد ظہور میر تکلم یقین ہے، باد ظہور میر تکلم یقین
نگین ہے محفل نہ ہوں گی میسا میں محفل نہ ہوں گی میسا میں تمار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. وقت کے بعد نہیں، دعا اور ہدیہ عقیدت کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ہمیشہ ہر روز ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں علی بھائی. تو چلتے ہیں ہدایت کی بات کے لیے علی بھائی کی طرف. بہت شکریہ سسٹر، اور ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہدایت کی بات میں. اور ہدایت کی بات شروع کریں گے، درود و سلام سب سے پہلے پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اور رسول اللہ کا قول ہم سب سے پہلے پیش کیا کرتے ہیں. آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی بندہ حضرت نوح نبی اللہ کی عمر کے برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یا علی اگر کوئی بندہ حضرت نوح نبی اللہ کی عمر کے برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل حج بیت اللہ کرے اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، مگر یا علی اگر آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں نے، بعض فرقوں نے، مطلب متعدد فرقے جو ہیں سوائے خوارج کے، جو کہ محمد علی جو کہ مولا علی کی محبت کا دم نہیں بھرتے بلکہ اعلان جو ہے وہ بغض اور ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، مگر اس کے علاوہ تمام فرقہ اسلامیہ کے اندر آج بھی مولا علی علیہ السلام کی محبت جاری و ساری ہے. مگر جس سسٹم کے تحت جو ہے وہ خدا نے اتارا تھا، امامت کا جو ایک سسٹم ہے پورا، وہ ایک سسٹم تھا. خالی یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہے کوئی کہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے مگر حضرت علی علیہ السلام سے محبت اور الفت رکھتا ہے، ٹھیک، بہت اچھی اور احسن بات ہے، خوبصورت بات ہے، مگر ایک سسٹم کے تحت ماننا، جو خدا نے چاہا تھا وہ ایک سسٹم کے تحت ماننا تھا، وہ ایک ولایت جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے. بہرحال اس کے علاوہ بھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جو چیزیں نمایاں ہیں باقاعدہ، اس کے اوپر اتنی تاکید کیوں ہے؟ اگر ہم غور کریں اور اس کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمیں اس سے باخوبی ادراک ہمیں ہو جائے گا کہ یقیناً وہ ایک پورا سسٹم تھا جس کو کہ ہم نے اپنی راہ الگ کر کے آج مسلمان اتنے فرقوں کے اندر پڑ گئے، اتنی زحمتوں کے اندر، اتنی مشکلات میں، وہ صرف اسی وجہ سے پڑ چکے ہیں کہ خالی اگر محبت اور الفت ہوتی تو اتنا بڑی سزا اور اتنا بڑا عذاب نہ ملتا. یقیناً ایک پورا سسٹم ہے، جس سسٹم سے روح گردانی کی ہے تو آج ہم اس حالت کو پہنچ گئے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر اس حدیث کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ یا علی اگر کوئی بندہ حضرت نوح نبی اللہ علیہ السلام کی عمر کے برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور پیدل حج بیت اللہ کرے اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، مگر یا علی اگر آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے. اور ہمارے کیا ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ بعض چونکہ فرقے بن چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کرنا، ان کی تمجید بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا یہ تو شیعوں ہی کا کام ہے، بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پوری نسلوں کو اس سے بے خبر رکھا گیا. کہیں سے اگر سن کر بھی آ گئے یا کوئی اکا دکا بیچ میں ایسا انسان ہے، ایسا مقرر ہے جو کہ دل میں محمد علیہ محمد کی محبت و الفت زیادہ رکھتا ہے تو وہ کبھی جو ہے اس کو بیان کر دیتا ہے، مگر جو ہے وہ پورا راستہ الگ کیا ہوا ہے. پوری امت کو دیکھنا ہوگا، پوری قوم کو دیکھنا ہوگا کہ واپس اس راستے کے اوپر آنا ہوگا جس پر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کا پتہ بتا کے گئے تھے، جس کے اوپر قائم کر کے گئے تھے. ایک اور قول آپ سے ہی آپ فرماتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرو تاکہ اپنے مالک بن جاؤ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ وہی سیرت ہے جس وقت کربلا میں جب اشقیاء نے امام حسین السلام کے اوپر حملہ شروع کیا تو آپ نے بھی وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ کو نہیں مانتے، میرے قتل کے ہی در پہ ہو،
کم از کم اور یعنی اگر اسلام سے بھی نکل گئے ہو کم از کم ایک آزاد انسان بن جاؤ، کیونکہ آزاد انسان کبھی کسی کا غلام نہیں ہوا کرتا، وہ ہوتا آزاد ہے۔ تم آزاد انسان بن کے دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اپنے گلے میں جو تم نے طوق ڈالے ہوئے ہو، کسی کے غلام بنے ہوئے ہو، کسی کے کہنے پہ یہ عمل انجام دے رہے ہو، اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، کم از کم ایک آزاد انسان بن جاؤ۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور یہ پورا خاندان، ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ دوسرے کی تائید کرتا ہے، نہ کہ اس سے ٹکرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہی ارشاد فرما رہے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پر، وہ اس چیز کا جو ایک کی پوائنٹ ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، انسان کس طرح اپنی ذات کا مالک بن جاتا ہے۔ انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے میں اس چیز کا بھی مالک بن جاؤں، یہ بھی میری پراپرٹی میں آ جائے، میں اس کا بھی مالک بن جاؤں، مگر وہ پوری زندگی چیزیں تو جمع کرتا رہتا ہے مگر اپنی ذات کا مالک نہیں بن پاتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اگر تم قابو کر لو، ان کا مقابلہ کرو، تو کیا ہوگا؟ تم اپنی ذات کے مالک بن جاؤ گے۔ ایک اور قول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے عالم ہیں جنہیں دین سے ناواقفیت نے مار ڈالا، بہت سے عالم ایسے ہیں جنہیں دین سے ناواقفیت نے انہیں مار ڈالا اور پھر ان کے علم نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ علم اس وقت تک، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ عالم بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شدت پسندی کو بھی فروغ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو لڑوانے میں بھی فروغ دیتے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی بات آئے تو ایک آیت کے اوپر ایک آیت بھی سناتے ہیں، اپنے کو عالم بھی ظاہر کرتے ہیں، مگر علم سے، جو اصل علم ہے اس سے ناواقفیت نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے، اور پھر ان کے علم نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر اس علم کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس راستے پہ چلا جائے جو محمد علیہ محمد نے بتایا ہے اور ان کا پاک و پاکیزہ راستہ ہے، تو یہ علم بھی کام آئے گا اور ہلاکت بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ خالق کی معصیت کے ذریعے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یعنی پروردگار کو ناراض کر کے آپ اگر چاہیں کہ مخلوق کی اطاعت کریں اور اس وجہ سے خدا راضی ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ حرام کمائی کے ذریعے اگر کسی انسان کی کمائی حرام ہے اور وہ پاک نہیں ہے، اور وہ اس کے ذریعے خیرات کرے چلا جا رہا ہے، کہ یہ سوچتا ہے کہ ایک طرف سے تو میں حرام کما رہا ہوں تو دوسری طرف سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لوں، تو یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کی جڑ اور اس کے منبع جو ہے وہ حرام پر ہے، تو اس لیے اس کی کوئی نیکی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کی معصیت کر کے کسی اور صورت سے پھر اس کی بارگاہ میں مغرب ہو جانا یہ محال ہے۔ ایک اور قول امام موسی کاظم علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ جس کا دل تنہائی اور خلوت میں خوف خدا نہ رکھے وہ ہمارے شیعوں میں شامل نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی گہرائی ہے اور کتنا صاف جو ہے وہ واضح کھول کے بیان کر دیا کہ جس کا دل تنہائی اور خلوت میں، جہاں پر کوئی نہ ہو وہاں پر اس کے دل کی تنہائی اور اپنے دل کا حال انسان کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کہ خلوت میں اور تنہائی میں اس کا دل کس طرف، اس کی فکر کس طرف مائل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس میں خوف خدا نہ رکھتا ہو تو یقیناً وہ ہمارے شیعوں میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ ابھی تک اس مدارج کو نہیں پہنچ سکے، ان گھروں میں تو پیدا ہو گئے جن کا سلسلہ محمد علیہ محمد کے چاہنے والوں سے ملتا ہے، مگر اگر وہ تنہائی میں اور خلوت میں خوف خدا نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ ان چیزوں کو دیکھیں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، تاکہ ازروح اس قول امام موسی کاظم علیہ السلام کے ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں۔ شیعہ تو وہ ہیں جو تنہائی کے بھی عالم میں جو ہے وہ خوف خدا رکھتے ہیں۔ ایک اور قول امام موسی کاظم علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ یعنی ایک جگہ پر حدیث قدسی میں بھی ارشاد ہوا کہ اگر تم نے اپنے دل کے اندر حب دنیا کو جگہ دی تو میں اس میں سے کیا کروں گا، اپنی محبت کو نکال لوں گا، تم رکھو اس کو۔ تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم دنیا سے اتنی لو لگائیں جتنا ہمیں حکم ہے، یعنی یہاں سے زیادہ راہ اکٹھا کریں، یعنی اس سفر آخرت پر جانے کے لیے اس دنیا سے بہترین جو ثواب ہے، جو کار خیر ہے، وہ جمع کرنے میں لگے رہیں، اور اس سے زیادہ اس دنیا سے وہ محبت نہ کریں کہ انسان اس خوف میں رہے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، جانا تو بہرحال ہے۔ تو اگر انسان اس طرح کی محبت لگا کے رکھے گا، یعنی اس کی چمک دھمک اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گی،
تو اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھے کچھ اقوال جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان بہترین راستوں پر، ان ہدایت کے جو ہے وہ روشن اور منور راستوں پر ہمیں بھی چلنے کی اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں، تاکہ ہم سب کی زندگیوں میں اور اس معاشرے میں بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ چلیں گے سسٹر سحر کی طرف۔ بہت شکریہ علی بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت اقوال پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اقوال پر دل و جان سے جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی خدمت میں اپنا باقی کا پروگرام پیش کریں گے اور فارمیٹ کے مطابق پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔